السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت 153 ٹو 161، پارا 4 ہے۔ الحمدللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 153۔ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں پکار رہے تھے، تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، اور اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے اور اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ دراصل کفار کے ایک بار کی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں کی اکثریت نے جوار فرار اختیار کر، یعنی کہ جنگ سے بھاگنا اختیار کر لیا۔ کچھ مسلمان ابھی انہوں نے تازہ ایمان قبول کیا تھا، ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، وہ تھوڑی سی مصیبت دے کر کے جنگ سے کیا ہو گئے، وہ فرار ہو گئے۔ یہ جو اس کا جو نقشہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، تو بعض مدینہ کی طرف بھاگ رہے تھے اور بعض پہاڑوں کی طرف چھپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلانے لگے کہ اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ آگے فرمایا کہ راہ فرار اختیار کرنے کی وجہ سے انہیں مال غنیمت فوت ہو جانے کا بھی غم، شکست کا غم، بہت سے سارے ان کو غم ہی کم ہو گئے، اور بہتوں کے قتل ہونے کا غم، اور پھر یہ کہ غم اٹھانا پڑا کہ پھر شیطان نے یہ بات پھیلا بھی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اس طرح سے افواہ پھیل گئی، تو انہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت پڑ جائے اور ان کے دلوں میں بات یہ بیٹھ جائے کہ فتح اور نصرت اور حصول مال غنیمت سب کچھ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ استسعدون ولا تلؤون علی احد، یعنی جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہیں دیکھتے تھے، اور اس سے احد کے میدان میں مسلمانوں کی بدحواسی کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مرعوب ہو گئے تھے، دہشت زدہ ہو گئے تھے اور سخت اضطراب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، کوئی کسی کی پکار کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں پکار رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے کہ الیہ عبادی، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ ان کے قدم اس لیے لڑکھڑائے ہوئے تھے کہ یہ بات پھیل گئی تھی، مشہور ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اب قتل ہو گئے، فوت ہو گئے۔ تو لوگوں نے سوچا اب ہم کیا کریں گے، یہ جنگ ونگ لڑ کر کے اور ایمان لا کے کیا کریں گے، یا جنگ لڑ کے کیا کریں گے، یا ہم کس کے لیے لڑیں۔ تو اس طریقے سے سب کے حوصلے پست ہو گئے اور سب کی ہمتیں کیا ہو گئی تھی، ہار گئی تھی۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنی طرف میدان میں اکٹھا کر رہے تھے، سارے مسلمانوں کو۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے پیدل دستے پر سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو افسر مقرر کیا تھا۔ پھر مسلمانوں نے پیٹ پھیر لی۔ آیت اور رسول تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے میں اسی طرف کا اشارہ ہے، یہ یہاں پہ جو یہ بات ہے اسی طرف اشارہ ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابیوں کے سوا کوئی اور متوجہ یعنی کہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، یعنی کہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ صرف اور صرف 12 صحابی تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ،
تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ غم دیا. یعنی غزوہ احد میں مسلمانوں کو غم کے اوپر غم ملے. کیا غم میں غم ملے؟ کہ پہلی چیز ان کو یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی چوٹ ان کو پہنچی. ان کے دندان مبارک یعنی کہ دانت شہید ہو گئے. بہت زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی, بہت تکلیف پہنچی. پھر کیا تھا یہ بڑا غم. پھر کیا تو اور بڑا غم کہ بہت سارے مسلمان قتل ہو گئے. کافی جو فیملیز ہے وہ اس میں جو ہے وہ بچے یتیم ہو گئے, عورتیں بیوہ ہو گئی. یہ بھی غم, بہت بڑا غم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی جھوٹی افواہ سب طرف پھیل گئی. یعنی کہ کچھ وقت کے لیے کیا سارے مسلمان کے جو قدم ڈگمگا گئے تھے نا جنگ کے میدان میں, کہ ان کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہو گئے. اور پھر دوسری بات ہے کہ مسلمان کافی تعداد میں زخمی بھی ہو گئے تھے. کسی کا ہاتھ کٹ گیا, کسی کا پیر کٹ گیا, کسی کی انگلیاں کٹ گئی, یا کسی کے پر تلواروں کے زخم تھے. ایک چھوٹی سی انگلی ایک ہلکی سی چھری سے کٹ جاتی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہاں کی پورے کے پورے جو لوگ تھے مسلمان تھے سارے کے سارے زخمی پڑے تھے. تو یہ بھی کیا چھوٹا غم تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جو ہے کام کیا انہوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یہ بھی ان کو بہت بڑا غم محسوس ہوتا تھا. تو یہ غم میں غم ان لوگ کو جا لگے. اور پھر کیا اس کے بعد یہ بھی غم کہ مال غنیمت سے بھی کیا ہو گیا, محرومی ہو گئی. یہ بھی ان کو غم لگا, دھکا لگا. اور پھر کیا تھا کفار پر جو فتح پانے سے محرومی کا ان کو غم ہو گیا. اور پھر کیا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ بھی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کی جو دھاک اور دبدبا بیٹھا تھا جنگ بدر میں, وہ جنگ احد میں جاتا رہا. یعنی مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی, یعنی رعب جاتا رہا. تو یہ سارے کیا تھے, غم کے اوپر غم ان کو ملے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا, اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ نے نا مسلمانوں کو غم پر غم دیے تاکہ ان کے اندر برداشت کرنے کی قوت اور حوصلہ پیدا ہو جائے. اگر یہ عزم پیدا ہو جائے تو جانے والی چیز نا اس پر ملال نہیں رہتا ہے. یہ سب اس لیے ہوا تاکہ انہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت پڑ جائے. ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کیا کر رہے تھے, اسٹرانگ بنا رہے تھے. آنے والے فیوچر کے لیے ان کو مضبوط بنا رہے تھے. غم پہ غم جھیل کے انسان کیا ہوتا ہے, وہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ فتح اور نصرت اور مال غنیمت کا حصول تو سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اس کی قدرت اور طاقت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یعنی کہ لوگوں کی جو طاقت ہے یا قدرت ہے اس میں وہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم نہ ہو, اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی نہ ہو. ٹھیک ہے. جب تک اگر اللہ نہ چاہے کسی کو مال غنیمت پہنچانے کا, لوگ کتنی ہی محنت کر ڈالے, لوگ کتنی ہی پلاننگ کر ڈالے, لوگ کتنی ہی اپنی جو ہے انہوں نے اپنی تدبیریں کر لی, لیکن کیا ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے قسمت میں نہیں لکھا تھا مال غنیمت ملنا تو پھر نہیں ملا, اور بدلے میں اس کے کیا ہو گیا, غم پہ غم ان کو ملے. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. یعنی دل کے حالات اور بدلتے واقعات سب اللہ تعالیٰ کی اس کو خبر ہے. دلوں کے حالات کے بارے میں اور جو ہو رہا ہے یہ واقعہ سب کچھ خبر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو. اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. اللہ سے کوئی بات بھی مخفی نہیں ہے, چھپی نہیں ہے. آیت دیکھیں, آیت نمبر 154. پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا جو ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی, اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا. وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے. کہتے تھے کہ اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے. کہہ دیجئے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے. وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے جو تیرے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے. کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کے اوپر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے لپیٹنے کی جگہ وہ پہنچ جاتے, یعنی کہ مرنے کی جگہ پر وہ لوگ پہنچ جاتے.
اور ضرور نکل جاتے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، ان پے در پے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک، فوراً کے فوراً، جو صدموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں مسلمانوں کے اوپر جو وہاں موجود تھے ان پر اپنا خاص اور فضل اور رحم فرمایا۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ان کے اوپر نازل فرما دی، ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا، یعنی پھر اس نے تمہارے اوپر کیا اتاری، تم پر بعد غم کے اتارا اونگ، یعنی امن، اور ڈھانک لیا ایک جماعت کو تم میں سے۔ تو اتنی بڑی پریشانی، مصیبت اور اتنی بڑے غموں کے بعد پھر بھی کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرما دی، مسلمانوں کو خاص فضل اور رحمت نازل فرما دی، یعنی ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اونگ طاری کر دی، جس سے انہیں امن اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر اونگ طاری ہو گئی جبکہ ہم احد کے دن اپنی صفوں میں کھڑے تھے۔ عالم یہ تھا کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گری جا رہی تھی، میں اسے اٹھا لیتا تھا اور پھر وہ گر جاتی تھی، اور میں پھر اسے اٹھا لیتا تھا اور پھر وہ گر جاتی تھی۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث 4562۔ تو یہ مومنوں کا گروہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا نازل کر دی تھی، نیند نازل کر دی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ جو اونگ ہوتی ہے، نیند ہوتی ہے، مصیبت کے بعد کتنا سکون مل جاتا ہے انسان کو۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بہت بڑا انسان کو غم پہنچتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ پلک جھپکنے کی جیسے وہ اس کے اوپر اونگ طاری ہو جاتی ہے یا نیند آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے نا۔ تو آپ نے سب نے کوئی نہ کوئی یہ چیز مطلب کہ فیلنگ کیا ہوگا کہ کسی کا خدا نہ خواستہ کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، اور پھر کیا ہوتا ہے، انسان روتے 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 پھر کیا ہوتا ہے، پھر سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے نا، انسان روتے روتے سو جاتا ہے۔ پھر جب وہ اٹھتا ہے تو تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے، تھوڑا غم اس کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نیند طاری ہونا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت اور فضل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو کافی غم تھی، تکلیفیں تھی، بہت بڑے بڑے ان کو تکلیفیں پہنچی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مصیبت کے بعد مسلمانوں کو اوپر کیا نازل فرما دی، اونگ نازل فرما دی، نیند نازل فرما دی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت انہیں فکر پڑی تھی کہ وہ اپنی جانوں کی، تو اس سے مراد منافقین ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو اپنی جانوں کی فکر ہی تھی۔ سیدنا ابو طلحہ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرا اگر وہ منافقین تھا تو انہی میں اپنی جانوں کے علاوہ اور کوئی دوسرے کی فکر نہ تھی۔ وہ قوم میں سب سے زیادہ بزدل تھے اور سب سے زیادہ مرعوب اور حق کی حمایت سے سب سے زیادہ گریز کرنے والے تھے۔ تو سب یہ یہاں پہ منافقوں کی جماعت کے بارے میں بات ہو رہی کہ منافق ہر حال میں کیا سوچتے ہیں، صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے ہی بارے میں وہ کیئر کرتے ہیں، اپنی فکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں بے حقیقت گمان جاہلیت کا، یعنی وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ دین اسلام اور اس کے حاملین بس اب تباہ اور برباد ہو گئے، اب مسلمان کی کبھی بھی کوئی مدد نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ دعوت حق پروان چڑھے گی۔ اس طریقے سے وہ ان کے سارے کے سارے یہ سوچ رہے تھے۔ سورہ فتح میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں، بلکہ تم نے گمان کیا کہ رسول اور ایمان والے کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس ہی نہیں آئیں گے۔ اتنا زبردست انہوں نے گمان کر لیا تھا، کس نے؟ منافقوں نے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے تھے کہ اگر ہوتا ہمارے لیے کام میں سے کچھ تو ہم نہ مارے جاتے یہاں۔ یعنی منافقین نے اپنے سوائے ظن کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم لوگوں کی بات تو چلی نہیں، اگر ہماری بات مانی جاتی تو آج ہی حال نہ ہوتا۔ اور یہ عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ احد کے لیے مدینہ سے نکلنے سے پہلے اس نے یہی مشورہ دیا تھا نا کہ شہر کے اندر رہ کر کیا جائے، یہ جنگ لڑی جائے، دفاع کیا جائے۔ تو اس کے لیے جب اسے خبر ملی کہ خزرج کے بہت سے لوگ قتل ہو گئے ہیں تو اس نے مسلمانوں میں بدظنی پھیلانے کے لیے کہا کہ ہماری بات تو چلی نہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات مانی ہوتی تو اتنے لوگ قتل نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ جو بات ہے
یہ سب کہنا کیا ہے، ایک طریقے سے کیا ہے، یہ درست نہیں ہے کہ اگر مگر کہہ کے انسان اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر ویسا نہ ہوتا تو ویسا ہوتا. یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سب کچھ لکھا جا چکا تھا. اب منافقین کا کیا پروگنڈا تھا کہ بس اعتراضات کرنا، مطلب جب قربانی کی بات آئی تو کھسک لیے، اور جب رزلٹ آؤٹ ہو گیا، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئی، کافی مسلمان شہید ہو گئے، تو کہنے لگے دیکھو ہماری نہیں چلی نا، ہماری نہیں سنی نا، دیکھو اس لیے خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہے نا ہمارے ساتھ بھی، معاشرے میں بھی، کرتے کچھ نہیں ہے لیکن کیا کرتے ہیں، صرف اور صرف ایسے آرگیومنٹ دیتے ہیں. تو ہمیشہ کیا کریں، بس ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کچھ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ کام کرنے والا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں صرف اور صرف خالی باتیں بناتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں. آیا دیکھیں، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. تو آپ کہہ دیجیے اگر تم ہوتے اپنے اپنے گھروں میں ضرور نکل کھڑے ہوتے. وہ لوگ ان پر جو لکھا گیا تھا، یعنی کہ موت اگر لکھ دی گئی تھی تو اپنی اپنی جہاں پہ بھی ان کو مرنا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف پہنچ ہی جاتے. یعنی موت کہیں بھی ہوتی وہ پیچھے آ جاتی. موت کہیں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، وہ مقرر جگہ اور مقرر وقت پر آ کر ہی رہتی ہے. اسی لیے اگر تم اس بات پر اتفاق کر لیتے کہ تم اور وہ تمام لوگ جو قتل ہو گئے ہیں اپنے گھروں سے نہ نکلیں گے، تو لوح محفوظ میں جنہیں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی قتل گاہوں تک تو ضرور پہنچ ہی جاتے نا. جن کی قسمت میں اللہ نے موت کا وقت لکھ دیا ہے وہ ہر حال سے موت اس کے اوپر واقع ہو جاتی. تو میدان اگر جنگ میں مر گیا تو کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، شہادت کی موت نصیب ہو گئی. ورنہ کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے اپنے گھر میں ہی اس کو موت آ جاتی. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یعنی جنگ احد میں جو کچھ ہوا اور جن حالات سے مسلمان دو چار ہوئے، اس سے کئی اور حکمتوں کے ساتھ بھی یہ مقصد تھا کہ تمہارے دلوں کی حالت ظاہر ہو جائے، یعنی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی انسان تھے اس وقت، سب کے دلوں کی حالات ظاہر ہو جائے اور تمہارے دل اور وسائش میں سے پاک ہو جائے، یعنی وسوسوں سے پاک ہو جائے، اور یا کہ یہ منافقین کے دلوں کا نفاق بھی باہر آ جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. احد کی لڑائی بگڑنے سے سارا کا سارا بھانڈا پھوٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے سینوں کے اندر پروان چڑھنے والے اخلاص یا نفاق کو ظاہر کر کے حجت بنا دینا چاہتے تھے، یعنی کہ مومنوں کے ایمان میں تو اس سے اضافہ ہوا اور کافروں کے مرض میں کہ ان کی زبانی ظاہر ہو گئی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ نا مخلص مسلمان کا اخلاص اور منافقوں کا نفاق کھل جائے، کیونکہ نا ایسے حالات سے گزرنے کے بعد مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور منافق کی زبان سے اسلام کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار ہوتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ اسے خالص کر لے جو تمہارے دلوں میں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آزمائش اس لیے آئی تاکہ کھوٹا کھرا الگ الگ ہو جائے، تو کھوٹ کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے. اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ امتحان کے مراحل سے گزر کر مومن غفلت اور شیطانی وسوسوں سے نجات پا سکیں گے جو اسلام اور ایمان کے منافی ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 155. یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتوں کا باہم آمنا سامنا ہوا، یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے، نہایت بردبار ہے. تو یعنی احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتاہی ہوئی تھی نا، اس کی وجہ سے ان کی پچھلی بعض کمزوریاں تھی جن کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا. جن میں سے بعض کا ایک گناہ یہ بھی تھا کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں کوتاہی ہو گئی تھی. مقصد یہ تھا کہ بعض مخلص مسلمان جو اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے، وہ اس وجہ سے نہیں بھاگے کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے یا منافق تھے، بلکہ
شامت نفس اور پچھلی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کو انہیں بہکانے کا موقع مل گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس کا شر ہوا یا اعمال کی شامت، ان کے ساتھ شیطان کا گمراہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی معافی کا اعلان کر دیا، یعنی جو دل میں واقعی اخلاص رکھتے تھے ان کی توبہ اور معذرتوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب نہ ان پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان کو کوئی تان کا حق ہے، اس لیے ان کا جو کافروں کا جو نفاق ہے نا نتیجہ نہیں بلکہ یہ ایک عارضی غلطی تھی۔ تو سلف کا قول ہے کہ نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید زیادہ نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد اور زیادہ انسان برائی کا راستہ اس کا کھلتا چلا جاتا ہے، ہموار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹھ پھیر گئے جب دو جماعتوں کا باہم آمنا سامنا ہوا، تو یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا۔ تو اس آیت میں ان سچے مسلمانوں کا ذکر ہے جن سے ذرا سی لغزش ہو گئی تھی اس دن جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور دراصل ان کے پہلے گناہوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا۔ نہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کے خلاف تھے کرتے، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی نا کہ درے پر سے ہٹ گئے تھے، اور نہ ہی میدان جنگ سے بھاگتے۔ لڑائی سے بھاگنا تو حرام ہے، مگر نا یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے کا وبال تھا کہ لڑائی سے بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی کہ ان سے کیا ہوئی، گناہ ہوا نا۔ تو گناہ میں کیا ہوتا ہے کہ سلف والا قول بتایا پڑھ کے کہ برائی جب انسان کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے برائی کا راستہ اور آسان ہو جاتا ہے۔ ایک برائی ان سے ہوئی، ایک غلطی ہوئی کہ انہوں نے درے پر سے ہٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اب کیا ہو گیا، پھر دوسری برائی ان کے لیے کرنا آسان ہوا، کیونکہ ابھی تازہ ایمان تھا، اتنا اسٹرانگ ان کا ایمان نہیں تھا، اور پھر وہ کیا ہوئے، میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو شیطان نے انہیں ڈگمگایا تھا، نہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کام کرتے اور نہ میدان جنگ سے وہ بھاگتے۔ لڑائی سے بھاگنا حرام ہے، یعنی کہ جنگ جب ہو رہی ہے تو میدان جنگ سے جو ہے بھاگ جانا پیٹ پھیر کر کے، یہ کیا ہے، حرام ہے۔ مگر یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے کے وبال کا تھا کہ لڑائی سے بھاگ وہ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، جو ان کے گناہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تاکیدگی اور نصرت ان سے روک دی گئی، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ شیطان کو نہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے بہکانے کا موقع ملتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کے اعمال لشکر کی مانند ہے، اگر اچھے ہوں تو ان کے دشمن خلاف تقویت ملتی ہے، یعنی کہ اگر وہ اچھے ہوں تو ان سے جو ہے نا دشمنوں کے خلاف تقویت ملتی ہے، یعنی قوت ملتی ہے، اور اگر برے ہوں تو دشمن کو تقویت ملتی ہے۔ کتنی بڑی بات لکھی نا امام ابن قیم نے کہ انسان کے اعمال لشکر کی مانند ہے، لشکر کی طرح ہے، اگر اچھے ہوتے ہیں تو ان سے کیا ہوتے ہیں، دشمنوں کے خلاف تقویت ملتی ہے، اور اگر اعمال برے ہوتے ہیں تو دشمنوں کو طاقت ملتی ہے، دشمنوں کو قوت ملتی ہے۔ کتنی بڑی بات لکھ دی۔ تو پہلے کے جو لوگ تھے کتنی اچھی اچھی باتیں کتابوں میں لکھا کرتے تھے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ غزوہ احد جو مسلمان اور کفار کے درمیان ہوئی، اس میں شکست کے بعض جو مخلص مسلمانوں نے بھی فرار کی راہ اختیار کر لی، بالخصوص اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیلی تھی نا، تو اور مسلمان کے اوثان کا جو خطا ان سے ہو گئی تھی۔ تو یہ آیت میں بے بعدن ما کسبوا سے مراد بھی وہی درہ کا چھوڑنے کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی غلطی بھی ہے جو مسلمانوں سے سرزد ہو گئی تھی، اور یہ راہ فرار اختیار کرنا ان مومنوں کے اپنے عزم سے نہ تھا، بلکہ یہ ایک شیطانی اغوا تھا، اور ان کے دل ایمان اور پر قائم تھے، اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 13 یا 14 مسلمان رہ گئے تھے، جن میں 7 مہاجرین تھے اور 7 انصار تھے۔ مہاجرین میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ،
سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام، اور سیدنا سعد رضی اللہ بن ابی بن وقاص، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ چنانچہ شیعہ حضرات نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر ایک تان بھی کرتے ہیں، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ فرار محض شیطانی اغوا تھا، ایمان کی کمزوری کی بنا پر نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قصور معاف کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو زخمی ہوئے جو کفار ہے نا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے زخمی ہوئے اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال دیا، تو اس دوران دو صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ اور سیدنا طلحہ رضی اللہ بن عبید اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے جانثاری کی بے مثال نمونے پیش کیے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کے بعد پھر کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے آپ کو یا اپنے ماں باپ کو فدا کیا ہو۔ غزوہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے یوں فرماتے تھے، تیرے تیر مارو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، تجھ پر فدا ہو۔ اس طرح سے انہوں نے سعد بن ابی جو وقاص ان سے کہا تھا ٹھیک ہے کہ تیر مار سعد، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں، یا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، آپ بھی ماہر تیر انداز تھے۔ جو کوئی پاس سے گزرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اپنے تیر طلحہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دو، اپنے تیر طلحہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دو۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کافروں کے تیر روکنے کے لیے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی چیز نہ تھی، تو اپنا بازو آگے کر دیا انہوں نے، اور سب تیر اسی پر برداشت کرتے رہے، یعنی کہ اپنا بازو آگے کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے نا، اپنے گوشت پر، اپنے باڈی پر وہ تیر لے رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے، حتیٰ کہ ایک بازو شل ہو گیا، شل مانے سن ہو گیا، کوئی جان نہیں رہ گئی، بے جان سا ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے بے تعداد بلیڈنگ ہو رہی ہوگی، اور ایک نہیں نہ جانے کتنے تیر لگے ہوئے ہوں گے نا، تو شل ہو گیا۔ تو دوسرا جب ان کا ایک بازو شل ہو گیا تو انہوں نے دوسرا بازو کو آگے کر دیا۔ چنانچہ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، وہ بالکل شل ہو گیا تھا۔ یہ بخاری کے حدیث میں سے ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے جانثار صحابہ نے بھی اپنی جانثاری کا ثبوت پیش کیا جنگ احد میں۔ اور آپ دیکھیں کہ کچھ آج بھی ایسے مسلمانوں کا گروہ ہے جو صحابہ کو تانے دیتا ہے، طرح طرح کی باتیں کہتا ہے۔ جب اللہ نے قصور معاف کر دیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے معافی کا بھی اعلان کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، بخشنے والے ہیں اور حلیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی لغزشوں، کوتاہیوں کو اور ان کے نتیجوں اور حکمتوں کے بعد پھر بھی اپنی طرف سے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی میں محبوب ہے وہ، اور عام مومنوں کو تنبیہ بھی کیا ہے کہ مومنوں کو اور صدیقین کو جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات یا غلط ملامت وغیرہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 156۔ اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے، نہ مرتے اور نہ قتل کی جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دلوں میں حسد بنا دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہاں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کہ کفار کے اس فاسد عقیدے کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔
جو ان کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہی تھی کہ جو سفروں اور جنگوں میں فوت ہو گئے، کہ اگر وہ ان سفروں یا جنگوں میں کو اختیار نہ کرتے تو اس صورتحال سے وہ دوچار نہ ہوتے۔ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے۔ اس کے اپوزٹ جب یہ عقیدہ ہوا تو موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے انسان کے اندر عزم اور حوصلہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منافق اور کافروں کے فاسد عقیدے کی مشابہت سے روک دیا ہے، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے تو اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ کافروں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جو سفر میں یا گئے یا لڑائی پر مر گئے کہا کہ اگر وہ گھر میں رہتے تو اور نہ سفر کرتے نہ لڑائی کرتے تو وہ زندہ رہتے نہیں مرتے۔ تو کسی کی موت یا شہادت پر اس بات کو کہنا کہ لوکانو عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تو اس الفاظ کو اس بات کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ کفر، اس کی وجہ سے یہ کفر اسلام سے اور اسلامی عقیدے سے انکار کو کہتے ہیں۔ یعنی جس نے بھی ایسے الفاظ بولے کہ اگر وہ وہاں نہیں گئے ہوتے تو نہ مرتے، اگر وہ وہاں جاتے تو نہ مرتے، اگر وہ گھر میں رہتے تو نہیں مرتے، وہاں چلے گئے تو مر گئے، ایسے اگر مگر ڈگر کر کے جو بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ کفر والے الفاظ ہے، کفریہ کلام ہے۔ اور اسلامی عقیدے کے مطابق زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان ایسی بات کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تو زندگی اور موت کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے نا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی موت اور حیات کے مالک ہونے کے عقیدہ کا انکار کرتا ہے، اس لیے اس قول کفر اور کہنے والے کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایسی بات کہنے والے کو، کفر والی بات اور کہنے والے کو کافر قرار دے دیا گیا ہے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ عقیدہ اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنے بھائیوں کی موت اور ان کے قتل ہونے پر ان کی حسرت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان کی بات نے انہیں غم دیا اور ان کو کسی چیز نے نفع نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا واللہ یحیی و یمیت، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ موت اور حیات کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب موت کا وقت آ جائے گا تو وہ قلعوں کے اندر بھی ہوگا، تو پھر کیا ہے، تب بھی اگر موت لکھی ہوگی تو آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے واقعات گزرے ہیں، اور ایسے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جو جنگوں میں جاتے تھے، وہ جنگوں میں جانے والے، ان کی جنگوں میں یعنی میدان جنگ میں موت نہیں ہوئی، ان کے گھروں میں موت آئی۔ ان کی خواہش تھی کہ ہماری موت جنگ کے میدان میں آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نا ہر ایک انسان کی موت لکھ رکھی ہے۔ لاکھ انسان کی خواہش تھی کہ ہم جنگ کے میدان میں شہید ہو جائے، لیکن وہ نہیں شہید ہوئے۔ تو اور جب موت کا وقت نہ آیا اور تو انسان خواہ غزوات یعنی جنگوں میں پوری زندگی گزار دے، اسے موت نہیں آتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سیدنا جو خالد رضی تعالیٰ عنہ بن ولید، جنہوں نے زندگی بھر جنگیں لڑی اور جن کے جسم کا کوئی حصہ بھی تلوار یا نیزے کے نشان سے بچا ہوا نہیں تھا، انہیں موت آئی تو گھر پر آئی، ان کے اپنے بستر پر آئی۔ چنانچہ انہوں نے خود اپنی وفات کے وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ میرے بدن پر ایک بالش بھی ایسی جگہ نہیں جو تلوار یا نیزے کے زخم سے خالی ہو، مگر میں آج اونٹ کی طرح گھر پر مر رہا ہوں۔ ایسے خیالات کہ اگر وہ جو ہے نا انسان فلا سفر یا جہاد پر نہ جاتا تو شاید وہ بچ جاتا، محض حسرت ہی حسرت ہے اس کو۔ اور جو اللہ کے اور جو اللہ تعالیٰ گھر میں زندہ جس کو رکھنا چاہتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے۔
اللہ सुब्हान तआला फरमा रहे हैं, आप देखिए कि इसी तरह मिसाल हमारे सामने एक नहीं कही एक मिसाल है। सारी जिंदगी इंसान गज़वा में जाते रहे और पूरा एक बालिश की भी उनकी जगह नहीं थी कि जहाँ पे उनको जख्म न लगा हो, और लेकिन मौत कहाँ आई उनकी, उनकी बिस्तरों पे मौत आई। और ऐसा कोई शख्स ऐसा होता है जो पहली बार गज़वा में गया और जंग में हालत में गया, उसकी पहली बार वहीं पे वो शहीद हो गया। शहादत का दर्जा अल्लाह तबारक तआला को हर एक नहीं देते, हर एक को नहीं देते हैं। जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं उसको ये खुशनसीबी अता फरमाते हैं। तो दिली हसरत से सही अकीदे रखने वाले मुसलमान ही बच सकते हैं, और जो इस बात का शऊर रखते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है और जिंदगी पर भी और मौत पर भी अल्लाह ताला का इख्तियार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक ताकतवर मोमिन ज़ईफ मोमिन से ज्यादा अच्छा और महबूब है, और हर एक में खैर और भलाई है। तुम उन कामों की हिर्स करो जो तुम्हारे लिए मुफीद है, यानी आखिरत में काम दे, और अल्लाह ताला से मदद मांगो और हिम्मत न हारो। और जो तुझ पर कोई मुसीबत आए तो तुम यूं मत कहो कि अगर मैं ऐसा करता या ऐसा करता तो ये मुसीबत ना आती, लेकिन यूं कहो कि अल्लाह की तकदीर में ऐसा ही था, जो उसने चाहा किया, और अगर मगर करना शैतान के लिए राह खोलना है। सही मुस्लिम की हदीस है 6774। इससे क्या पता चलता है, कभी भी कोई परेशानी आए, कभी भी कोई जिंदगी में कोई मुश्किलात आए, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आप नहीं भी बोल रहे होते हैं तो सामने वाले लोग बोलने लग जाते हैं कि अगर वाले हॉस्पिटल में ना ले गई होती ना तो मौत नहीं आती, फला फला हॉस्पिटल में अगर तुम ले गई होती तो वहां पे क्या वो बच जाते, है ना। हॉस्पिटल में ले जाते इंसान मौत की वाकई होगी, क्योंकि उनकी मौत का वक्त हो चुका था, लेकिन अक्सरियत ऐसे डायलॉग मारते हैं, ऐसे ताने करते हैं और ऐसे अगर मगर पगर करके इंसान का अच्छा खासा जो अकीदा है उसको भी डगमगा देते हैं। तो बस उस वक्त यही आयतें याद रखा करिए कि वाकई में अल्लाह तबारक ताला के हाथ में सब कुछ है, जिंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में है। जिसकी मौत का वक्त आ गया है तो बड़े से बड़ा कोई ना हॉस्पिटल उसको बचा सकता है, ना बड़े से बड़ा डॉक्टर बचा सकता है, ना ही रास्ते का कोई एक्सीडेंट क्या है उसको बचा सकता है। एक्सीडेंट होने से अगर जिंदगी होती तो क्या आपने देखा होगा, ट्रक के नीचे आ गया, ट्रेन के नीचे आ गया, बस के नीचे आ गया, फिर भी क्या होता है, इंसान उठ के खड़ा हो जाता है, झाड़ के खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर मौत वाकई है तो बस एक साइकिल से गिरने से, एक रिक्शे से गिरने से क्या होती है, मौत इंसान की वाकई हो जाती है, बहाना लग जाता है। तो मौत और जिंदगी को अल्लाह ताला के हाथ में तस्लीम कर लेने से इंसान के अंदर गहरी तब्दीली आती है। इसकी वजह से इंसान के दिल में ना अल्लाह ताला की राह में लड़ने का जज्बा उभरता है। इंसान पुख्ता इरादों वाला हो जाता है, इंसान के हौसले बुलंद हो जाते हैं, इंसान हसरतों से बच जाता है, बेचैनी से बच जाता है, और इससे दिली सुकून नसीब होता है, बुजदिली से बच जाता है। ये तमाम सारे के सारे क्या होते हैं, उसको नफा पहुंचते हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 157। वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह औ मुत्तुम लमगफिरतुम मिनल्लाह व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमाऊन। और बिलाशुबा यकीनन अगर अल्लाह और बिलाशुबा यकीनन अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाओ या फौत हो जाओ तो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ी सी बख्शिश है और रहमत उससे कहीं बेहतर है जो वो लोग जमा कर रहे हैं। ठीक है, यानी मौत तो हर सूरत में आनी ही आनी है इंसान की जिंदगी में, इसके तकदीर में, उसके नसीब में अल्लाह ताला ने मौत लिखी दी है। जो इंसान आया है वो उसको मौत तो आनी आनी, लेकिन अगर मौत ऐसी आए जिसके बाद इंसान अल्लाह की मगफिरत और रहमत का मुस्तहक करार पाए, तो ये दुनिया के सारे माल और दौलत से कहीं ज्यादा बेहतर है, जिसके जमा करने के लिए इंसान उम्र खपा देता है। इसलिए अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने से गुरेज नहीं करना चाहिए, कतराना नहीं चाहिए, बल्कि इसमें रगबत और शौक होना चाहिए। यही निफाक की मौत से बचने का सही तरीका है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हालत में मर जाए कि उसने ना कभी अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया हो, ना कभी उसके दिल में जिहाद करने का ख्याल आया हो, तो उसकी मौत निफाक के एक दर्जे पर हुई, निफाक के एक शोबे पर हुई।
ٹھیک ہے، نفاق کی ایک شعبہ اس کے اندر رہا. یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 19110 اس کا نمبر ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 158. بلا شبہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا إِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، لا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو یقیناً تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے دیے جاؤ گے. یعنی مرنے یا مرے جانے کے بعد سب کا حشر اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا ہے، جو ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دے گا. جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ وہ مرے یا قتل ہو اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جمع ہونا ہے، تو وہ عظیم موت یعنی شہادت کے حصول کے لیے، جہاد کے لیے کیا کرنے کا، جینے کا اس کا ارادہ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ سوچتا ہے کہ اب ہم اور زیادہ جیے اور جہاد میں جا کے شامل ہوں، تو تقی بہترین رتبے والی، بہترین درجے والی موتوں میں نصیب ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مثال اس قیام کرنے والے اور روزہ رکھنے والے کی سی ہے جو نہ تو نماز سے غافل ہوتا ہے اور نہ روزہ چھوڑتا ہے حتیٰ کہ وہ اجر اور غنیمت لے کر واپس اپنے گھر پلٹ آئے یا اس کی موت آ جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ابن حبان میں اس حدیث اس کا نمبر ہے 4622. سیدنا انس رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری پھوپھی ربیہ رضی تعالیٰ عنہ کا بیٹا حارثہ رضی تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے دن جاسوسی کے لیے نکلا، قتال کے لیے نہیں نکلا تھا. انہیں تیر لگ گیا اور وہ شہید ہو گئے. اب ان کی ماں یعنی میری پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اگر میرا بیٹا حارثہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور ثواب کا ارادہ کرتی ہوں، ورنہ آپ دیکھ لے کہ میں کیا کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حارثہ، بات یہ ہے کہ جنتیں بے شمار ہے اور حارثہ سب سے اعلیٰ جنت الفردوس میں ہے. بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 2809 اس کا نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو شہید ہونے پر کیا ہے، سب سے اعلیٰ جنت میں وہ انسان پہنچ جاتا ہے الحمدللہ. تو ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل میں خواہش رکھیں کہ شہادت ہو، شہید ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے ہم شہید ہو جائیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 159. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہے، بڑی رحمت کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو بدخلق سخت دل ہوتا تو یقیناً تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے. سو ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر اور کام میں ان سے مشورہ کر. پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ احد کے دن مسلمانوں سے سنگین غلطی ہوئی اور میدان چھوڑ کر فرار اختیار کیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دوبارہ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی قسم کی سرزنش نہیں کی بلکہ حسن اخلاق سے پیش آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا یہ حسن خلق طبیعت کی نرمی اور اللہ تعالیٰ کی خاص فضل اور احسان اور رحمت کا نتیجہ ہے، ورنہ مسلمانوں کا جمع ہونا ناممکن نہیں تھا. تو معلوم ہوا کہ دعوت دین کے لیے نرمی اور حسن اخلاق نہایت ضروری چیزیں ہیں. بد اخلاقی، درشتی اور سخت دلی سے لوگ کیا ہوتے قریب بھی نہیں آ سکتے ہیں. ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں، اور بلا شبہ یقیناً تو ایک بڑے خلق یعنی بڑے اخلاق، بلند اخلاق پر ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ بہت بلند ہے، عظیم ہے، بہت بڑا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو لوگ اس کی طرف لپکے تاکہ اسے مارے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا بہا دو، بے شک تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے.
نہ کہ تنگی پیدا کرنے والا بنا کر۔ بخاری کی حدیث نمبر 6128 ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، وہ بھی چھوٹا موٹا بچہ نہیں، بڑا آدمی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نرمی سے یہ معاملے کو ہینڈل کیا ہے نا۔ آج کل کا کیا معاملہ ہوتا، اس آدمی کی تو نو انٹری کا بورڈ لگ جاتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہے نا۔ اسی لیے تو آج ہمارا اسلام پھلتا پھولتا پھیلتا نہیں ہے، لیکن وہ وقت تھا ماشاء اللہ سبحان اللہ کہ اسلام پھلا پھولا اور چاروں طرف بڑھا بھی۔ 1/3 دنیا میں کیا تھا، اسلام پھیل چکا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق اور بہترین کردار کا ہی نتیجہ تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اپنے احسان کا ذکر فرمایا کہ اس کی خاص رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بے حد نرم دل اور مہربان اور شفیق ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے پاس آس پاس سے منتشر ہو جاتے، ہٹ جاتے، بھاگ جاتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہوتے یا سخت دل ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ جاتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کر دیا اور آپ کے دل اور زبان کو ان کے لیے نرم کر دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں وہی صفات بیان ہوئی جو قرآن میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت زبان، سخت دل اور بازاروں میں شور مچانے والے نہ ہوں گے اور برائی کا جواب برائی سے نہ دیں گے، بلکہ عفو اور درگزر سے کام لینے والے ہوں گے۔ بخاری کی حدیث نمبر 4348 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی کو بھی تکلیف پر جو آپ کو پہنچائی گئی ہو کبھی بھی بدلہ نہیں لیا۔ بخاری کی حدیث نمبر 6853 کا نمبر ہے۔ اور اسی طرح سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فاعف عنہم، سو آپ کیا کریں، انہیں معاف کر دے، یعنی ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو کوتاہی ہوئی ہے، یعنی ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو کوتاہی ہوئی ہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا ہے، درگزر کر دینا، معاف کر دینا ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ درگزر اختیار کر لیجیے اور نیکی کا حکم دیے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 199 میں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں سے کیا کرنا ہے، درگزر کا معاملہ اختیار کرنا، نیکی کا حکم دینا اور جاہلوں سے کنارہ کش کر لینا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش مانگیے اور ان کو معاف کر کے آپ تو اجر پائیں گے اور اپنا حق تو معاف کر دیں گے، لیکن آپ کی اطاعت کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا، تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کے حق میں جو کمی کی ہے اس کے لیے آپ ان کے حق میں استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورے کریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے صحابہ سے دینی کاموں کو انجام دینے کے لیے مشورے لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی، کتنی بڑی غلطی، بہت بڑی چوک ہو گئی، پھر بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کیا کریے، آپ کو مشورے لینے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا کہ ان کو اٹھا کے کنارے پھینک دینا ہے کہ نہیں۔ ابھی آپ دیکھیے ہمارے معاملے میں، ہمارے جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی، کوئی مسٹیک ہو جاتی تو ساری زندگی اس کو تانے دیے جاتے ہیں نا، کبھی بھی اس سے کوئی مشورہ تو لینا دور، اس کو کسی چیز میں بھنک بھی نہیں لگنے دی جاتی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، ان سے جو کمی کوتاہی ہوئی تھی ختم ہو گیا، بات جانے دیجیے، اب کیا کرنا ہے آپ کو، آئندہ فیوچر کے لیے ان سے مشورے لینے ہیں۔ یعنی جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو مسلمانوں سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس آیت سے مشورات کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت اور مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ سے بہت سے معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کے آنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے باری باری بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، تو سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا شاید آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور ڈال دیں گے، اور اگر آپ حکم دیں کہ ہم گھوڑوں کو
برق الغمات یعنی مدینے سے بہت دور ایک جگہ کا نام ہے، برق الغمات تک لے جائیں تو ہم ضرور وہاں اس کو لے کے جا کے ضرور لے جائیں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1779 اس کا نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ واقعہ عفق میں بھی جب عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب واقعہ عفق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں مجھے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ دو جنہوں نے میرے اہل اور پر جھوٹ یعنی افطرا بازی کی ہے، جھوٹ گڑا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنے اہل کے بارے میں کوئی بری بات نہیں جانتا۔ پھر انہوں نے الزام تراشی بھی کس طرح کی، اللہ کی قسم میں تو اس سے بہتر ہی خیال کرتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 4757 ہے اس کا نمبر۔ ابن عطیہ نے کہا ہے کہ یہاں شریعت کے قواعد میں سے ایک قاعدہ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اور وہ کیا ہے، وہ ہے شورا یعنی مشورہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد فرمائی، وَأَمْرُهُمْ شُورَاهُمْ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے۔ الشورا آیت نمبر 38 میں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خواب من استخارا ولا ندیم من استشارا، یعنی جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہ ہوگا اور جس نے مشورہ کیا اس سے ندامت نہ ہوگی۔ تو یہ دونوں معاملے کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کو کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوتا ان معاملات میں۔ پہلے مشورہ کرنا ہے، پہلے استخارہ کرے، یعنی استخارہ کیا ہوتا ہے، اللہ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر کیا کرنا ہوتا ہے، آپس میں جو لوگ ہوتے ہیں اور آپس میں یعنی خاندان میں یا گروپ میں تو مشورہ کرنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مبلغ دین اپنی شخصیت میں مطلوبہ اوصاف پیدا کرنا چاہے تو نہایت اس کے اندر کیا ہے، مہربانی ہو، رحم دلی ہو، نرم دلی ہو، اور نرم اس کی بات کا لہجہ ہو، اور پھر قصوروں کو معاف کر دینا ہو، لوگوں کے حق میں دل سے دعا کرنا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی رضا پر چلنا ہو، اس کو معاملات کو باہمی مشورے سے چلانا ہو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اسے، پھر صبر اور حلم اور ہمدردی اور محبت اور شرافت سے کام لینے والا ہو، غلطیوں اور کمزوریوں اور تقاضوں پر جو نقصان پہ ہے یعنی نقصانات پر وہ رعایت کرنے والا ہو۔ اب کتنا بڑا لاس کیا تھا صحابہ نے نا جنگ احد میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، درگزر فرما دیا کیا ان سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان سے کیا کریے، درگزر کریے۔ اور دوسروں کو پھر کیا ہے، دین کے دائیں کے اندر ایک بھی یہ بھی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو اہمیت دے، خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملے، زبان اور طرز کلام اور رہن سہن کو اجنبیت سے پاک کرے، انسانوں سے خیر خواہی سے بات کرے، بڑی سے بڑی غلطی کرنے والوں کے خلاف بھی دل میں نفرت، کینہ یا حسد نہ رکھنا، کیونکہ نا بدخوئی اور سخت دلی لوگوں کو منفر اور ان کے دلوں میں بغض پیدا کرتی ہے۔ پس دنیاوی سربراہ کے اچھے اخلاق کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف کھینچتے ہیں اور دین کے بارے میں لوگوں میں رغبت پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ اگر جو چاہتا ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ دین سے جڑے، تو اس کو اپنے اندر یہ ساری کی ساری صفاتوں کو پیدا کرنا ہوگا۔ اور پھر کیا ہے، اسے آپس میں جو اس کے ساتھی ہیں ان سے کیا کرنا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے، اور مشورہ صرف اور صرف ان امور میں کیا جا سکتا ہے جن میں کتاب اور سنت میں صریح حکم موجود نہ ہو، اور جہاں صریح یعنی صاف صاف حکم موجود ہے تو وہاں مشورے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ جن معاملات سے متعلق اللہ رب العزت یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت موجود ہو تو ان میں مشورہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جب آپ کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ مشورے کے بعد مشورہ دینے والوں کی بھی عقل و فہم پر نہیں، سارا اعتماد اور توکل علی اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ مشورہ کرنے کے بعد سب کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، انسان کو توکل علی اللہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، سارا کا سارا اپنے ہی مشورے کو نہیں ساری اہمیت دینی ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 160،
اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے تو وہ جو تمہیں اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی پر لازم ہے کہ مومن، اور بس اللہ ہی پر لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کر دے تو کوئی جو ہے تمہارے پر غالب نہیں آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا مدد کرنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو جیسا کہ میدان بدر میں ہوئی، یعنی مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے فرمائی نا میدان بدر میں، تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، یعنی کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اپنی مدد وہ کھینچ لے جیسا کہ میدان احد میں کیا تو کوئی تمہاری مدد کرنے کو آگے آ نہیں سکتا، اس لیے تمام کام اللہ کے اختیارات میں ہیں، اسی کی مدد فرما برداری کو حاصل ہوتی ہے، جبکہ گناہ زوال نعمت اور مغلوبیت کا سبب ہوتا ہے، اس لیے مومنوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان ایک اللہ پر اعتماد رکھے، اسی پر توکل کرے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا توحید ہے اور کسی دوسرے پر توکل کرنا شرک ہے۔ مومن کے ایمان کے مطابق ہی اس پر توکل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی اسی طرح رزق دیا جائے گا جیسا پرندوں کو دیا جاتا ہے، وہ خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4164 اس کا نمبر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 161۔ اور کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی، پھر ہر ایک جان لے گا جو اس نے کمایا، ہر شخص جان لے گا جو اس نے کمایا، یا ہر نفس جان لے گا جو اس نے کمایا، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائے گا۔ یعنی جنگ احد میں جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے نا، ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نہیں پہنچیں گے تو سارا کا سارا مال غنیمت دوسرے لوگ لوٹ لے جائیں گے، سمیٹ لے جائیں گے۔ تو اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے آخر کار تم نے یہ تصور کیسے کر لیا اس مال میں سے تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں؟ تو یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کا خیانت کرنا جو ہے کیا ممکن نہیں، امپاسبل ہے کہ اگر کوئی پیغمبر کوئی خیانت کر لے۔ اور غلول کے معنی کیا ہے؟ تقسیم میں ہے، غلول کے معنی تقسیم میں ناانصافی کے بھی ہے، اور یہ بھی غلول ہے کہ تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے کوئی چیز بغیر اجازت کے اٹھا لی جائے، تو اسے غلول کہتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغْلُلَ، یعنی اور کسی نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، تو خیانت نبوت کی منافی ہے۔ اگر نبی ہی یعنی خیانت کرنے والے ہوں گے تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیوں کیا جائے گا؟ تو نبی کی جو نبوت کا جو دعویٰ، مطلب کہ وہ دعوت کا کام لے کر آیا ہے نا نبی، تو اس کی دعوت پر یقین کون کرنے والا ہے؟ تو یعنی کہ وہ خیانت کرنے والے ہیں تو پھر ان کی بات کو یقین ہی نہیں کرے گا۔ تو ایک ایسی بات کہی جا رہی جو بالکل انسان اس کے بارے میں کبھی نہ سوچے کہ ایک رسول خیانت کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ایک سرخ چادر کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو بدر کے دن گم ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہے، تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغْلُلَ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن لے آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی۔ ابو داؤد کی حدیث، حدیث نمبر 3971 ہے۔
اور کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، بالکل ہی وہ خیانت کرنے والے نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دراصل بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ سارے کے سارے مسلمانوں سے بات کہی جا رہی ہے، ہم سب اس سے مخاطب ہیں، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی مال غنیمت تو ہم تو خیانت کرنے والے، تو یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں، تو یہ کیا ہے؟ دراصل ایک غلط فہمی ہے۔ ہر وہ چیز جو دوسرے کی ہے اس میں سے کوئی کچھ وہ اس میں سے لے لیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ خیانت کرنے والا ہے۔ جو جو چاہے وہ چیزیں پوری اجتماعی طور پہ ہو چاہے انفرادی طور پہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ الیکٹریسٹی ہے، بجلی ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعیت والی چیز ہے نا۔ اب اس میں سے اگر اپنے گھروں میں کہ انسان کیا کٹیا لگا کے یہ لگا کے وہ لگا کے وہ چرا لیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اس نے امانت میں خیانت کر دی، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ اس کی بھی پکڑ ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اور بھی جو بھی چیزیں جو اجتماعی طور پر ہے یا انفرادی طور پر ہے، کسی نے کسی کی چیز بنا پوچھے بنا بتائے لے لی تو وہ امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ بہت ساری معتد حدیث ہے اس بارے میں کہ ان کی سزائیں کیا کیا ان کو دی گئیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن کچھ صحابہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے اور فلاں شہید ہے، حتیٰ کہ ایک شخص کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی شہید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے اسے اس چادر یا عبا کی وجہ سے جہنم میں دیکھا جس کی اس نے خیانت کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب جاؤ اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے باہر نکل کر یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں خبردار، جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے، یعنی کہ خیانت کرنے والا ہے کیا ہے؟ وہ مومن نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے؟ مسلم کی حدیث نمبر 114 اس کا نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ہاتھ زمین پر، یعنی کہ ناجائز قبضہ کر لینا، یعنی ایک ہاتھ کے برابر بھی کسی کا زمین ناحق لے لینا یا نہ جو ہے قبضہ کر لینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکانوں کے آگے بڑے بڑے لوگ چبوترے بناتے ہیں، پھر چبوتروں کے آگے گارڈن سجاتے ہیں، پھر گارڈن کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ بیرنگ لگ جاتی ہے، گیٹ لگ جاتا ہے، جالیاں لگ جاتی، پھر وہ انہی کی زمین ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے وہ انفرادی یعنی کہ اجتماعی جو زمین ہے وہ اپنی ہی پرسنلی وہ کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے بتایا نا آپ لوگوں کو کہ انفرادی چاہے ہو چاہے اجتماعیت والی چیز ہو، سرکاری چیز ہو یا کسی شخص کی چیز ہو، اگر وہ اس میں خیانت کرے گا تو وہ کیا ہے؟ خیانت کرنے والا ہو جائے گا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ہاتھ زمین بہت بڑی خیانت ہے۔ تم دیکھو گے کہ وہ دو آدمی زمین میں یا گھر کے اعتبار سے پڑوسی ہوتے ہیں اور ان کے میں سے ایک اپنے ساتھی کے حصے میں سے ایک ہاتھ زمین پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس ایک ہاتھ زمین کے عوض اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنا دیں گے۔ 7 زمینوں کا طوق پہنے وہ آئے گا اس دن، جس دن اپنے گناہوں کا بوجھ اس سے نہیں اٹھ رہا ہوگا۔ اتنی بڑی اس کے لیے وعید ہے۔ اس کا نمبر ہے مسند احمد حدیث نمبر 1726 اس کا نمبر ہے۔ تو بہت ساری احادیثیں ہیں خیانت کرنے والوں کے بارے میں اور ان کے بارے میں جو انجام ہوا ہے۔ اسی طرح سے غزوہ احد میں تیر اندازوں کو یہ خوف اور دامن گھیرا ہوا تھا کہ شاید بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی جو حصہ نہ دے، اور اس پر تنبیہ کی گئی کہ کسی نبی پر یہ کام نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت سے خیانت کر لے، یعنی خیانت نبوت کے منافی ہے۔ اگر نبی ہی خیانت کرنے والا ہوگا تو پھر نبوت میں یقین کیسے کر سکتا ہے نا کوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا شعور دلا کر نافرمانی کرنے سے روکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی، یعنی قیامت کے دن خیانت اپنی جو خائن یعنی خیانت کرنے والا اپنی خیانت کو لائے گا، اس کو پوری سزا بھی دی جائے گی ساتھ ہی ساتھ۔ تو یہاں خیانت کرنے سے شدید خوف دلایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تم میں سے کوئی شخص ہمارے لیے عامل مقرر ہو اور اس نے اگر ایک سوئی بھی چرائی تو اس سے زیادہ تو وہ چور ہے، یعنی کہ ایک سوئی بھی چرائی تو پھر کیا ہے؟ وہ اس سے زیادہ چور ہے، اور قیامت کے دن وہ اسے لے کر حاضر ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث 4743 ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن خیانت کے بارے میں بات
میں بات کی اور اسے بہت ہی زیادہ اہمیت دی۔ پھر کہا ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی بھی قیامت کے دن میرے سامنے اس حال میں آ جائے کہ اس کی گردن پر اونٹ ہو جو چیخ رہا ہو اور کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے، تو میں کہوں گا کہ آج میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں تنبیہ کر دی تھی دنیا میں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح گھوڑے، بکری، آدمی اور زمین کے ٹکڑے کا ذکر کیا اور ہر بار یہی بات دہرائی کہ میں کہوں گا کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا، آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3073 ہے اور مسلم میں 4734 اس کا نمبر ہے۔ تو یہ ہوگا خیانت کرنے والے لوگ اور یہ ہوگا ان کا انجام، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو نہیں بچا سکیں گے اگر انہوں نے کی ہوگی۔ پہلی بات تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیانت کی اور نہ ہی صحابہ نے کی، کیونکہ کیا تھے وہ اعلیٰ درجے والے لوگ تھے، سب سے بہترین ان کا زمانہ تھا، سب سے بہترین لوگ تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر شخص جان لے گا جو اس نے کمایا ہے اور اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، وہ ذرا برابر بھی اس کے لیے ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر نفس اس کے اعمال کا اس کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یہ حکم لا کر تاکید کر دی گئی کہ ہر شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے نیک عمل کرے گا تو وہ گناہ کرنے والے کی طرح نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے، جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں، اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔